السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شہریار بھائی، مفتی راشد رضوی صاحب سے سوال ہوا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کہتے ہیں کہ جب سے کیمرہ شریف آیا ہے نا، تب سے اولیاء اکرام کی جو کرامات ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ اور سر کہانیاں نے ہوں تو ہم سچ آپ میڈیا کا دور ہے، کبھی کوئی بزرگ سامنے نہیں آئے گا، بزرگی چیک کرنے کے لیے لوگ کیمرے لے کے پہنچ جائیں گے۔ اس کی میں تھوڑی سی انجینئرنگ کرتا ہوں۔ آپ کے بزرگ تو نگاہ مار کے پورے شہر ختم کر دیتے تھے، ان بزرگوں نے ریٹائرمنٹ لے لی ہے۔ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ جب صحابہ اکرام کا دور تھا تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی نظروں کے سامنے تھے، اور ان کا ایمان اس وجہ سے بہت زیادہ پختہ تھا، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کو دیکھا تھا۔ لیکن جب تابعین کا دور آیا تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، تو ان کا ایمان جو تھا وہ صحابہ اکرام کی نسبت کمزور ہونے لگ گیا۔ تو تب اللہ تعالیٰ نے تابعین اور تبع تابعین کے دور میں کرامات کا نزول کیا۔ تابعین کے دور میں کرامتوں کا صدور زیادہ ہونا اس وجہ سے ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈائریکٹ نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کو دیکھا تھا، اور ان کا ایمان حضور کو دیکھ کے پکا اور مضبوط تھا۔ اب جو کرامت کا صدور ہے یہ اللہ رب العزت کسی شخص کو شرف دینے کے لیے اور اس کے ایمان کو، لوگوں کے ایمان کو زیادہ پکا کرنے کے لیے صادر فرماتا ہے۔ تو فرماتے ہیں اس دور میں صحابہ کرام کا ایمان حضور کو دیکھ کے مضبوط اور پکا تھا، اور بعد والے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے کرامتوں کا زیادہ صدور کر کے عوام کے اور مسلمانوں کے ایمان کو اور زیادہ پکا فرمایا۔ تو اس سارے سینیریو میں آپ کا کیا موقع؟ دیکھیں علی بھائی، اتنے بڑے مفتی ہو کے اور پھر اس طرح کی جناب جذباتی باتیں کرتے ہیں، اس میں انہوں نے کون سی قرآن حدیث بیان کی ہے؟ یہ محض جذباتی باتیں ہیں، نہ کوئی دلیل انہوں نے پیش کی۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام کا ایمان کا لیول کیا تھا، اور ان کے بعد جناب تابعین کا ایمان کا لیول کیا تھا، یہ جو نسبتیں انہوں نے خود ہی اخذ کی ہیں، اس کی کیا دلیل ہے؟ اور تابعین کے دور میں یہ جو کہہ رہے ہیں کہ کرامات صادر ہوئی ہیں، تو مجھے علی بھائی آپ یہ بتائیں کہ تابعین کے دور میں کون سا تابعی ہے جس سے کوئی اس طرح کی کرامت ہے، جس طرح انہوں نے پاک و ہند کے جو صوفیاء کرام، جو جن کو یہ صوفیاء کرام کہتے ہیں، مطلب ان سے جو یہ کرامتیں منسوب کرتے ہیں، تو ایسی کون سی کرامت تابعین کو دی گئی؟ کون سا تابعی ہے جو ہوا میں اڑتا تھا؟ کون سا تابعی تھا جو بم پکڑ لیتا تھا؟ ایسی تو مجھے کوئی کرامت نہیں نظر آئی۔ اور رہ کی بات یہ ہے کہ کرامت اس لیے ہوتی ہے کیونکہ اگلے کا ایمان کا لیول جو ہے، اگلے جس کا ایمان شک میں چلا جائے یا ایمان کمزور پڑ جائے، تو تب اللہ تعالیٰ کرامتیں نازل کرتا ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ پہلے تو یہ دلیل ہم نے پتہ کرنی ہے۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام، کیا کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ اللہ کے جو پیغمبر ہے اس کا ایمان کا لیول کمزور ہو سکتا ہے؟ اللہ معاف کرے، کوئی یہ سوچ سکتا ہے؟ بالکل۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کو جو حجرے کے اندر بے موسم پھل اللہ تعالیٰ عطا کرتا تھا، بطور کرامت کے طور پہ ہی ہوا تھا، تو وہ جو حضرت زکریا علیہ السلام نے جو پھل دیکھے تھے، تو حضرت مریم سے پوچھا تھا کہ یہ تمہیں کس نے عطا کی؟ تو حضرت مریم نے فرمایا تھا کہ میرا رب جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ بالکل۔ تو کیا حضرت زکریا علیہ السلام کا ایمان کم تھا اس لیے یہ کرامت صادر ہوئی تھی؟ نعوذ باللہ، بالکل بھی نہیں۔ یہ مفتی صاحب یہی کرامت کی دلیل دے رہے ہیں، میں نے تو قرآن سے آپ کو حوالہ دیا، آپ کو یقین نہیں آتا تو سورۃ مریم پڑھ لیں، سورۃ مریم میں واقعہ لکھا ہوا۔ تو کرامت کب ظاہر ہونی ہے؟ معجزہ اور کرامت میں پہلے فرق جان لیجیے۔ معجزہ بطور نشانی کے طور پہ دیا جاتا ہے، اور جب بھی کبھی بھی منہ مانگی کوئی چیز کوئی قوم مانگتی ہے، منہ مانگا معجزہ کوئی طلب کرتی ہے قوم، تو اس معجزے کو جو جھٹلاتا ہے تو اس کے بعد عذاب آتا ہے۔ یہ جو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے، تو انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے معجزہ طلب کیا تھا کہ پہاڑوں کے درمیان میں سے اونٹنی نکال دو، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کی تھی کہ اگر اس کے بعد اگر کوئی جھٹلائے گا تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ اور میرے خیال میں انہوں نے تابعین کے اوپر بہت بڑا بہتان لگایا، یہ کہہ کہ تابعین کا ایمان کمزور تھا۔ ان کے حوالے سے تو علی بھائی یہ ہے کہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے اولیاء کو کوئی دیکھ لیتا تھا نا، دیکھ کے ہی مسلمان ہو جاتا تھا، کہتے ہیں نا یہ۔ بالکل۔ تو تابعین جنہوں نے بہترین لوگ صحابہ کرام کو دیکھا، تو صحابہ کا تھوڑا بہت فیض نہیں آیا ان کے اوپر؟ بالکل آیا۔ جیسے یہ کسی قبر کے اوپر جاتے ہیں تو قبر والے کا فیض ان کے اوپر آ جاتا ہے، تو صحابہ کا فیض نہیں آیا ان کے اوپر؟ ایک عام قبر والے کا فیض آ سکتا ہے تو کیا صحابہ کا نہیں آ سکتا؟ یا اس طرح ہی جذباتی باتیں کرتے ہیں نا یہ۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، پھر میرے صحابہ کا، پھر ان کے بعد تابعین کا، پھر تبع تابعین کا، اور اسی زمانے کو وہی ہمارے سلف صالحین ہیں، وہی قرون اولیٰ ہے۔ اور رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کے بعد جھوٹ عام ہوگا، اس کے بعد کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اور رہ گئی بات کرامت کی علی بھائی، تو کرامت کے جتنے بھی اسلوب آپ دیکھ لیں، کرامت کبھی بھی کسی کو منصب ولایت، یہ منصب کو اگر مانا جائے تو ہمارے اہل تشیع بھائیوں سے اختلاف کرتے ہیں لوگ کہ وہ امامت کا ایک منصب دیتے ہیں،
تو یہ بھی انہوں نے ایک منصب ولایت کا بنایا ہوا ہے، حالانکہ منصب نبوت ہے۔ ولی کے بارے میں تو یہ خود کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اگر تقوی اختیار کرے تو وہ ولی بن سکتا ہے، لیکن ولایت کوئی منصب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے وہ منصب دیتا ہے اور پھر اس کے ساتھ 2 نشانیاں دیتا ہے، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ بالکل شہریار بھائی، دیکھیں علی بھائی، اس میں یہ چیز ہے، تو یہ سراسر انہوں نے تابعین کے اوپر ایک بہتان لگایا اور اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بھی جھوٹ افطرا انہوں نے کیا۔ کون سی آیت ہے یا کون سی حدیث ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بعد میں جب لوگوں کے ایمان کمزور پڑ جائیں گے تو میں کرامتیں نازل کروں؟ ہم کرامتوں کے منکر نہیں ہیں، ہم نہیں کہتے کہ کرامتیں جو ہیں وہ بند ہو گئی ہیں، پہلے انبیاء کے اوپر نازل ہوتی تھی اور ان کی امتوں کے اوپر، لیکن اب جو ہے یہ کرامتیں بند ہوگی، ہم یہ نہیں کہہ رہے، لیکن انہوں نے بہتان لگایا، تابعین کے ایمان کو کمزور کیا ہے۔ تابعین کا ایمان میرے خیال کے مطابق سب سے زیادہ تابعین کا ایمان مضبوط تھا، آج کے لوگوں سے زیادہ ان کا ایمان مضبوط بالکل تھا، ایسے ہی۔ تو انہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا اور صحابہ کرام اہنی شاہد تھے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوا۔ شہریار بھائی، آج کل ہمارا ایمان جو ہے وہ بہت زیادہ کمزور بہت زیادہ ہے۔ آج کل کے جو لوگ ہیں ان میں ایتھیزم بہت زیادہ پھیل چکا ہے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ خدا اگر موجود ہے تو وہ آسمان سے منہ نکال کے کیوں نہیں کہہ دیتا کہ میں موجود ہوں؟ پھر اور اللہ تعالیٰ وائٹ ہاؤس جو ہے تو اس کو کیوں نہیں تباہ کر دیتا؟ بالکل اس طرح کی آج جتنا زیادہ لوگ شکوک و شبہات تذبذب کا شکار ہیں، اتنا اس دور میں نہیں تھے۔ اس دور میں یہ جو انجینئر صاحب کا یہ کہتے ہیں نا، ان کی بات پکڑتے ہیں، اس دور میں کیا کوئی تصور کر سکتا تھا علی بھائی کہ میں یہاں بیٹھا ہوں اور میں امریکہ میں کسی بندے سے فون پہ کال پہ بات کر لوں؟ یہ کیمرہ نہیں آیا تھا، میڈیکل سائنس اتنی آگے نہیں تھی، سائنس اس قدر ترقی نہیں کر گئی تھی۔ آج لوگوں نے جس طرح سائنس کو، انفارمیشن کو خدا بنا لیا ہے، اس دور میں اس طرح کی انفارمیشن اس لیول تک ترقی نہیں کی ہوئی تھی۔ تو آج جو جتنا لوگ شکوک و شبہات کا شکار ہیں اس دور میں نہیں تھے، آج زیادہ کرامتوں کی ضرورت ہے۔ بالکل شہریار بھائی، وہ انجینئر صاحب بھی کہتے ہیں نا کہ اگر ولی موجود ہے تو وہ وائٹ ہاؤس اٹھا کے ادھر پاکستان لا کے کیوں نہیں رکھتے؟ ہم نے تو نہیں نہ روکا۔ بالکل۔ تو شہریار بھائی، یہاں پر مفتی راشد رضوی صاحب ایک اور سوال اٹھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے دور میں ایک لڑکا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک کرامت عطا کی ہوئی تھی کہ وہ اندھے لوگوں کو شفا یاب کرتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر حضرت عیسیٰ کی قوم کا لڑکا ان کا وہ ولی کہہ لیں تو اس کے پاس کرامات ہو سکتی ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کے پاس کرامات نہیں ہو سکتی؟ تھا نوجوان، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بطور کرامت عطا کی تھی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَكَانَ الْغُلَامُ يُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، کہ بنی اسرائیل کا وہ لڑکا مادرزاد اندھوں کو اور کوڑیوں کو شفا دیتا تھا، اور لوگ اس کے پاس جاتے تھے اور لوگوں کو ہر مرض سے وہ شفا دیتا تھا، ہر مرض کی جو وہ دعا کرتا تھا ان کے لیے۔ تو یہ جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، تو یہ چیز ان کا معجزہ تھا۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس بنی اسرائیل کے لڑکے اور نوجوان کا تذکرہ کیا صحیح مسلم کی جو حدیث نمبر 7511 میں، تو یہ اس لڑکے کی کرامت تھی۔ اب یہ جو چیز ہے، کیا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے کتب حدیث میں اس کا اظہار ہے؟ ٹھیک ہے، میں اس طرح کی اس کی پھکی میں نے پہلے ہی دے دی۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر ان کی قبروں سے فیض حاصل ہو سکتا ہے تو تابعین کو صحابہ کرام سے فیض حاصل نہیں ہوا۔ تو یہ ان کی جذباتی باتیں ہیں کہ یہاں دیکھیں بہت سی ایسی چیزیں علی بھائی جو بنی اسرائیل کو عطا کی گئی تھی اور اس امت کو نہیں دی گئی۔ اب ہمارے لیے کیا بادلوں کو سائبان کے طور پہ لایا جاتا ہے، چھاؤنی بنائی جاتی ہے؟ بنی اسرائیل کوئی بھی قربانی کیا کرتے تھے تو اس کو اونچی جگہ کے اوپر رکھتے تھے، آگ آ کے اس کو جلاتی تھی تو ان کی قربانی قبول ہو جاتی تھی۔ اگر آگ اس کو نہیں جلاتی تھی تو سمجھا جاتا تھا کہ اس کی قربانی قبول نہیں۔ کیا اس امت کے اندر یہ چیز ٹرانسفر ہوئی ہے؟ بنی اسرائیل کے لیے بنا بنایا کھانا دسترخوان اترا کرتا تھا، کیا اس امت کے اندر ایسی چیز کوئی ٹرانسفر ہوئی ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ کیا جو وہ کپڑے پہنا کرتے تھے، منو سلوا ہو گیا، اور جو کپڑے وہ پہن کے اور وہ کپڑے ان کی عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتے جاتے تھے، تو کیا اس امت کے اندر وہ چیز ٹرانسفر ہوئی ہے؟ تو بنی اسرائیل کی ہر چیز اس امت کے اندر ٹرانسفر ہوئی ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ تو یہ باتیں، اور دوسری بات کہ یہ جو واقعہ رپورٹ ہوا ہے یہ صحیح سند کے ساتھ، ہمارے ہاں صحیح سند کے ساتھ احادیث کے ذریعے، اور محدثین نے اس واقعے کو صحیح کہا ہے، مطلب جو واقعہ آپ نے یہ مفتی راشد رضوی صحیح مسلم کی حدیث، صحیح مسلم کے اندر یہ واقعہ رپورٹ ہوا، جو واقعات یہ بیان کر رہے ہیں، جن کتابوں سے یہ بیان کر رہے ہیں، ان کتابوں کی سند کیا ہے؟ پھر ان کتابوں کے اندر سے جب ہم عبارات دکھاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں نہیں یہ چیز ٹھیک ہے، اوپر والی غلط ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اوپر والی کس اصول سے نکالی اور نیچے والی کس اصول سے لی؟ یہ تو یہی ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کوڑا کوڑا تھو تھو۔ بالکل، چشتی رسول اللہ نکال دی، ہاں، شبلی رسول اللہ نکال دی،
وہ ملفوظات اعلیٰ حضرت سے بھی نکال دی، نبی کے گستاخی عشق بہشت اور سے بھی احکام نکال دی۔ شریعت سے جو فتوے لگائے ہیں انہوں نے وہ بھی نکال دیے، بالکل۔ اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کشف المحجوب کے اوپر الزام لگائے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر کہ اللہ معاف کرے، میں تو الفاظ بھی نہیں بولنا چاہتا، جو انہوں نے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بہتان بازی کی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر جو گستاخی کی ہے، تو کس اصول سے وہ چیز انہوں نے لی ہے اور کس اصول سے نکالی ہے؟ کون سا اصول محدثین ان کتابوں کے اوپر اپلائی ہوا ہے؟ یہ میرا سوال ہے ان سے، اور اس سوال کا جواب انہوں نے کبھی بھی نہیں دینا۔ اور تیسری بات یہ ہے، ان کرامات سے یہ نکالنا کیا چاہتے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ دیا جائے؟ وہ بنی اسرائیل کا جو شخص تھا وہ جو کرتا تھا، کیا اس کو پکارنا، اس کو ڈھونڈ کے پکارنا شروع کر دیں؟ قبروں کو پوجنا شروع کر دیا جائے؟ غیر اللہ کو پوجنا شروع کر دیا جائے؟ یہ شروع کر دیا جائے؟ بالکل بھی نہیں۔ میں اس بندے کو اتنا خائن سمجھتا ہوں، اتنا خیانت کرتا ہے یہ بندہ، آدھی چیز بتاتا ہے آدھی چیز چھپا لیتا ہے اور امت کو یہ گمراہ کر رہا ہے۔ خائن آدمی، ایک انتہا لیول کا خائن آدمی۔ اور یہ کرامتوں کے حوالے سے جو بات ہے، اس امت کے اندر کون سا بندہ ہے علی بھائی جو 300 سال سویا رہا ہے؟ اصحاب کہف کو جو کرامت دی گئی تھی تو کیا وہ منصب کے طور پہ دی گئی تھی، نشانی کے طور پہ دی؟ وہ پہلے کیوں نہیں صادر کی؟ اتنے لوگوں کو جو قتل ہوا پہلے کیوں نہیں وہ نشانی صادر ہوئی؟ تو اس طرح کی کئی باتیں ہیں، ہم اس طرح کی جو جذباتی باتیں ہیں نا کیے جائیں ہم بھی کر سکتے ہیں، کوئی علمی بات کرو۔ اور انتہائی خائن آدمی علی بھائی، اور اس پہ اور بھی میں ویڈیوز بناؤں گا کہ جس کے اندر یہ عبارات پڑھ کے آگے بھونڈے بیٹھے ہوتے ہیں لوگ، انہوں نے وہ ان پڑھ جاہل بیٹھے ہوتے ہیں نا، انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے کوئی کہ کیا بات کر رہے ہیں، آدھی بات کرتے ہیں اور عربی عبارت پڑھتے ہیں اور بیچ میں سے حصہ حذف کر جاتے ہیں۔ شہریار بھائی یہ وہی بندہ ہے، ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہوئی ہے، ان کی کتابوں میں ہوئی ہے، چشتی رسول اللہ، شبری رسول اللہ، اس شخص نے دفاع کیا ہوا ہے، بالکل یہی میں سبحان اللہ پڑھ رہے تھے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری قدس سرہ نے فرمایا کہ میں حضرت مخدوم شیخ یوسف چشتی قدس سرہ کی خدمت میں حاضر تھا، ایک شخص بیعت کے ارادے سے آیا، خواجہ کے قدموں پر اپنا سر رکھا اور عرض کیا بیعت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ خواجہ پر کیفیت آئی تھی، یہ بات نوٹ کریں، مسلم شریف کی وہ حدیث نکالیں کیا کہ خواجہ پر کیفیت آئی تھی، ان کی میں وضاحت ذرا بعد میں کرتا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ اگر تم کہو کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ تو میں تمہیں مرید کر لوں۔ چونکہ وہ شخص دھن کا پکا اور سچا تھا، اس نے فوراً اقرار کر لیا کہ خواجہ نے بیعت کے لیے اسے اپنا ہاتھ دیا اور اسے بیعت کر لیا۔ پھر فرمایا سنو میں کون ہوں؟ کوٹی صاحب یہ بات آپ کیوں چھوڑ گئے؟ اس لیے چھوڑ گئے کہ آپ نے خیانت کرنی تھی۔ خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں۔ تو جب خواجہ نے فرما دیا کہ کلمہ وہی ہے محمد رسول اللہ، اب تجھے فتویٰ لگانے کی کیسے ضرورت ہوئی؟ یہ آپ کا اعتراض کا جواب ہو۔ یہ کہتے ہیں کتابیں تبدیل ہوگی، وہ جو کرامتیں صادر ہوتی ہیں وہ اتنی کرامت صادر کر دیں کہ یہ جو حصہ ہے جو جس کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری کتابوں، اس حصے کو نکال لیں، ایک کرامت کر دینا۔ بالکل۔ کیوں نہیں ہو رہی کرامت؟ کچھ بھی نہیں ہونا۔ ہونا بھی کچھ نہیں ہے۔ شہریار بھائی ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس نقش قدم پر چلائے جس پہ صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین تھے۔ بے شک۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔